تقوی کی اصل حقیقت پوچھنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ کسی کالر نے آپ سے سوال کیا تھا وہ میں اتق اللہ اچھا اس سے متعلق، تو آپ نے اس کو کوئی جواب سمجھایا تھا، تو یہ اور مزید اس کی ڈیٹیل سمجھنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سوال پر سوال، جواب پر سوال، تو بہرحال تو تقوی کی حقیقت تو بالکل واضح ہے۔ تقوی کا معنی بچنا، بچنا۔ اب اس تقوی کے لیول ہیں، 3 لیول ہیں تقوی کے۔ سب سے ادنا لیول ہے شرک سے بچنا، اور اس اعتبار سے ہر مومن مسلمان ہی متقی ہے، کیونکہ شرک سے بچتا ہے۔ عام ادنا سے ادنا مسلمان جو ہے جتنا بھی گناہ گار ہو لیکن وہ شرک سے بچتا ہے، لہٰذا اس کو متقی کہہ سکتے ہیں۔ دوسرا تقوی کو اس سے اوپر کا لیول ہے گناہ کبیرہ سے بچنا، تو گناہ کبیرہ سے بھی بہت سے ایمان والے بچتے ہیں کہ لہٰذا وہ بھی اس معنی کے اعتبار سے متقی کہلاتے ہیں، تو وہ بھی تقوی ہے۔ اور مین جو تقوی جس کی گفتگو عام طور پہ قرآن کریم میں ہوتی ہے، جس کی فضیلتیں بیان ہوتی ہیں، وہ یہی تقوی ہے، یہ بیچ والا، ایک ادنا درجہ، اوسط درجہ، اعلیٰ درجہ۔ ادنا درجہ ہے گناہ کبیرہ سے بچنا، یہ جو لیول ہے یہ مطلوب ہے۔ شریعت کہتی ہے گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ وہ تقوی کہلاتا ہے۔ گناہ صغیرہ جو ہو جاتے ہیں وہ وضو سے بھی معاف ہو جاتے ہیں، کسی کو صدقہ دینے سے معاف ہو جاتے ہیں، مسکرا کے بل لیا اس سے معاف ہو جاتے ہیں، تو یہ لیول مطلوب ہے۔ اس سے اوپر اعلیٰ درجہ ہے وہ اللہ کے غیر سے بچنا، کہ اللہ کے غیر کا بھی خیال نہ آئے، آپ اللہ ہی کی طرف متوجہ رہیں، جو مانگیں جو سوچیں ہر خیال آپ کا اللہ کی ذات پر جا کر ختم ہو، اللہ کے غیر کے حوالے سے آپ کو کوئی خیال نہیں آنا چاہیے۔ یہ اعلیٰ درجہ انبیاء صدیقین کو حاصل ہے، مقبولان الہی خاص مقام بھی جو ان کو حاصل ہے، ان کو یہ جو مقام حاصل ہوتا ہے، وہ اللہ غیر کا تصور ہی نہیں کرتے، وہ اللہ ہی کی طرف متوجہ، یہ تقوی کا اعلیٰ مقام۔ تو یہ 3 لیول ہیں۔ اب آپ اپنے اپنے لیول کے اعتبار سے دیکھ لیں کہ پہلا درجہ مجھے حاصل ہو چکا ہے کہ شرک، ادنا شرک سے میں بچ رہا ہوں، اس کے بعد گناہ کبیرہ کی صورتحال آ گئی، گناہ کبیرہ سے میں بچ رہا ہوں۔ گناہ کبیرہ کے اندر سے زنا چوری شامل نہیں، غیبت بھی شامل ہے۔ تو انسان بس ہوگا سوچتا نہیں جی ہم تو گناہ کبیرہ کوئی نہیں کیا، مطلب وہی اس کے دماغ میں ہوتا ہے میں نے قتل نہیں کیا، چوری نہیں کی، اور اسی طریقے سے زنا نہیں کیا، تو کہتے ہیں جی میں بھی متقی ہوں۔ غیبت صبح شام کرتا ہے، اس کو پتہ نہیں غیبت الغیبت اشد من الزنا، یہ زنا سے زیادہ شدید خطرناک۔ چغلی کھاتا ہے، چغلی اس گناہ کبیرہ۔ تو یہ بہت سے گناہ کبیرہ ایسے جس کو وہ کبیرہ سمجھتے ہی نہیں ہے، حالانکہ ہے گناہ کبیرہ۔ لہذا جتنے بھی گناہ کبیرہ اس سے آپ بچیں، اور بچنے کا طریقہ اور اس کے لیے مراقبہ اس بات کا کہ اللہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت کا مراقبہ کریں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور میری آنکھوں پر اللہ کی آنکھوں کا پہرا ہے، اور میرے دل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آنکھوں کا پہرا ہے۔ دل میں جو خیال میں پکا رہا ہوں، آنکھوں سے جو میں ظاہر کر رہا ہوں، وہ سب دیکھ رہا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی استعداد اور درجہ احسان کا مراقبہ شروع کر دیں گے تو آٹومیٹکلی آپ جو ہے وہ گناہوں کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے سوچیں کہ نہیں یار اللہ دیکھ رہا ہے تو اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ اس کا مراقبہ شروع کر دیں، اس کو مراقبہ میت کہتے ہیں۔ مراقبہ میت کرنے سے انشاءاللہ آپ کو تقوی کی قوت پیدا ہو جائے گی۔ آمین۔